سامعین محترم، جہاں اسلام نے دیگر جزوی مسائل کو بیان کیا، وہاں تربیت اولاد کے لیے اسلام نے اس امر کی جانب متوجہ کرایا کہ دیکھو، جب تم شادی کرنے جاؤ تو تمہاری نگاہ فقط ہوس رانی پر نہ ہو، فقط اپنی شہوت کو پورے کرنے کے حوالے سے شادی کو مت دیکھو۔ اگر ایسا کیا تو تم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ حیوان جب اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا، فقط اس اینگل سے اس امر کو دیکھتا ہے۔ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تم میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا۔ لہٰذا جب تم شادی کرنے جاؤ تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنی اولاد کی، اپنی ذریت کی ماں کو تلاش کرنے جا رہے ہو۔ اب یہ تمہیں منتخب کرنا ہے کہ تم اپنے اولاد کی ماں کسے منتخب کر رہے ہو، کسے اختیار کر رہے ہو۔ سامعین محترم، تو اسلام نے جزوی مسائل جہاں بیان کیے، وہاں یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ کس عورت کو تم اپنی ہمسری میں قرار دو، اپنی اولاد کی ماں کے روپ میں دیکھو۔ اسلام نے صفات بتائی ہے۔ پہلی صفت جس پر اسلام نے سب سے زیادہ فوکس کیا، زور دیا، اہمیت دی، وہ یہ ہے کہ جس خاتون سے، جس مستور سے تم شادی کرنا چاہو، جسے اپنی ہمسری میں قبول کرو، اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دیندار ہو۔ دین کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ دینداری اور اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی دیندار ہو، خدا پر اس کا یقین و باور ہو، روز محشر پر اس کا اعتقاد ہو، با اخلاق ہو، تو یقین جان لے یہ اس کا دیندار ہونا اور با اخلاق ہونا سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوگا اس کی اولاد پر ہوگا۔ اس کی دینداری اس کے شیر کے ذریعے سے، اس کے دودھ کے ذریعے سے اولاد کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے پہلی صفت یہ بتائی کہ اس عورت کو اپنی ہمسری میں قرار دو جو دیندار ہو۔ حدیث کہ جہاں پیغمبر اکرم سے کسی نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ کس عورت سے میں شادی کروں اور کس کو میں اپنی ہمسری میں قرار دوں، تو آپ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو دیندار عورت کو اپنی ہمسری میں اختیار کرو۔ اللہ اکبر! انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی وہ باسعادت ہو اور آخرت میں بھی باسعادت ہو۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو اس عورت کو اپنی ہمسری میں قرار دو جو دیندار ہو۔ اور دوسری روایت جو صادق آل محمد سے منقول ہے کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان فقط دنیا کو دیکھتے ہوئے، یعنی فقط ظاہری عورت کے جمال و حسن کو دیکھتے ہوئے، فقط اس کے مال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے شادی کرے تو ایسے انسان کو نہ جمال ملتا ہے نہ ہی دولت عطا ہوتی، دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پروردگار کی رضا کی خاطر دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی عورت کو اپنی ہمسری میں قرار دے تو اسے پروردگار دنیا بھی عطا کرتا ہے تو حسن و جمال و لذت دنیاوی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث یہ بھی سرکار دو عالم سے منقول ہے کہ آپ حضرت نے فرمایا جب پروردگار کسی بندے پر خاص لطف کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت اسے دینا چاہتا ہے تو اسے 4 طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ پروردگار ایسے انسان کو ایسا قلب، ایسا دل عطا کرتا ہے جو خدا کے لیے خاشع ہوتا ہے۔ دوسری نعمت یہ کہ اسے ایسی زبان عطا کرتا ہے جس زبان سے پروردگار کا وہ ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر میں محو رہتا ہے۔ تیسری چیز جو پروردگار اسے عطا کرتا ہے وہ ایسا جسم عطا کرتا ہے کہ جس جسم پر وہ مشکلات کو سہ لیتا ہے، جس جسم کے ذریعے سے وہ مشکلات اور مصیبتوں کو ان پر صبر کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو پروردگار انسان کو اس دنیا میں عطا کرتا ہے، جس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کو خدا نے مد نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، چوتھی چیز اسے یہ عطا کرتا ہے کہ اسے با ایمان، با عفت ہمسر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی نیک عورت، با دین عورت، با ایمان مستور اگر کسی کی ہمسری میں قرار دے دی جائے تو یہ خداوند متعال کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے فرزند رسول، میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کی شادی کروانا چاہتا ہوں، اسے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کس کو میں اس کے عقد میں دے دوں۔ وہ جوان جو میری بیٹی کا شوہر ہو اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ آپ حضرت نے فرمایا جو تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے آئے اس میں 2 چیزیں دیکھو، ایک دینداری، دینی اعتقاد، اور دوسرا امانت داری۔ اگر یہ 2 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو بسم اللہ کر کے اپنی بیٹی اس کی ہمسری میں دے دو۔ اللہ اکبر! سامعین محترم، دینداری اور امانت نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔
امانت جس کے لیے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، وہ انسان جس کے پاس امانت داری نہیں، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بے دین ہے۔ وہ دین کا دعویٰ نہ کرے کہ میں دیندار ہوں، نہیں، چونکہ امانت داری کی اہمیت اتنی ہے۔ اور مولا سجاد کے وہ مشہور الفاظ کے جہاں آپ حضرت نے فرمایا اگر میرے بابا حسین کا قاتل مجھے وہ تلوار امانت کے طور پہ دے جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، تو خدا کی قسم میں اس تلوار میں بھی خیانت نہیں کروں گا، اس تلوار کو بھی اس کے مانگنے پر واپس کر دوں گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے۔ تو مولا نبی یہی فرمایا کہ اس کے دینی اعتقاد کو دیکھو، دینداری کو دیکھو، اور دوسری چیز اس کی امانت داری کو دیکھو۔